سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب آگاہی کی طالب نوجوان نسل کے نام۔ نمبر 1، اعمال کا انحصار نیت پر ہے اور ہر آدمی کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2564۔ نمبر 3، لوگو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرو، میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2702۔ نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ بحوالہ جامع ترمذی 3537۔ نمبر 5، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6138۔ نمبر 6، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمے میں ہو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1238۔ نمبر 7، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے اور یہ اعزاز صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ شکر بجا لانا اس کے لیے نہایت مفید ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2999۔ نمبر 8، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6114۔ نمبر 9، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار مزید نصیحت کی درخواست کی، آپ نے ہر بار اسے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6116۔ نمبر 10، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ بے شک سچائی سکون قلب کا باعث ہے اور جھوٹ انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2518۔ نمبر 11، تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1987۔ نمبر 12، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہو، تجھے مال کی ہرس ہو، فکر کا ڈر ہو اور تو مالدار بننے کا خواہش مند بھی ہو، زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور صدقے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ موت کا وقت قریب آ پہنچے، نزاع کی کیفیت ہو اور تم یہ کہو کہ میرے مال کا اتنا حصہ اس شخص کو دے دو، اتنا مال اس کو دے دو، حالانکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہی ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1419۔ نمبر 13، یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ جس معاملے سے اس کا تعلق نہیں اسے چھوڑ دے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2317۔ نمبر 14، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6412۔ نمبر 15، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کے برابر عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2996۔ نمبر 16، جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔
درندے اس سے جو کچھ کھائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1552۔ نمبر 17، ہر نیکی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6021۔ نمبر 18، نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی ہنس کر مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2626۔ نمبر 19، جہنم کی آنکھ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1417۔ نمبر 20، قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کی سرداری میرے پاس ہوگی، میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی قبر پوری مخلوق میں سب سے پہلے کھولی جائے گی، میں ہی سب سے پہلے بارگاہ الہی میں سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278۔ نمبر 21، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، خبردار دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پالے تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑے، ان کو داڑھوں سے مضبوط پکڑے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2676۔ نمبر 22، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ یا عضو درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2586۔ نمبر 23، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2319۔ نمبر 24، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے سے بے رخی برتو، اور نہ تو تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا کرے۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ نمبر 25، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ نمبر 26، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک آدمی نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہو تو تب تو اس کی مدد کروں، لیکن جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6952۔ نمبر 27، مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں، سلام کا جواب دینا، مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے کے لیے جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1240۔ نمبر 28، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2590۔ نمبر 29، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ نمبر 30، جس نے 2 بچیوں کی تربیت اور پرورش کی حتمی کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2631۔ نمبر 31، سفارش کرو، جائز کام کے لیے تمہیں اجر ملے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2627۔ نمبر 32، ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ نمبر 33، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6138۔ نمبر 34، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں،
عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ نمبر 35، آدمی اپنے دوست کے دین اور اخلاق پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2378۔ نمبر 36، ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2639۔ نمبر 37، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168۔ نمبر 38، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت عمدہ انداز سے کر سکوں۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 1522۔ نمبر 39، تین چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، دو قبرستان سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے گھر والے، مال و دولت اور اعمال جاتے ہیں، پھر گھر والے اور مال و دولت واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6514۔ نمبر 40، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ نمبر 41، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کم مال والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963۔ نمبر 42، امیری مال و دولت کی فرمانی کا نام نہیں بلکہ اصل امیری تو دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6446۔ نمبر 43، اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1428۔ نمبر 44، جس شخص نے اپنے اہل عیال کے درمیان امن و امان کی حالت میں صبح کی، وہ جسمانی لحاظ سے تندرست تھا اور اس دن کا سامان گزر بسر بھی اسے میسر تھا، تو وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اسے سمیٹ کر دے دی گئی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2346۔ نمبر 45، دو خوبیوں والی شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو، وہ حکیمانہ فیصلے کرتا اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ نمبر 46، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام زیادہ خیر و بھلائی والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں اور ہر شخص کو سلام کریں چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ نمبر 47، صدقہ و خیرات سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع و انکسار اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اونچا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2588۔ نمبر 48، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو بھلائی میں خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ نمبر 50، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2578۔ نمبر 51، لذتوں کو کرکرا کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2307۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔